پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنا۔ یہ شہروں کی ماں مکہ مکرمہ کے قیام کے وقت کی دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنگلاف پہاڑیوں کے درمیان آباد کرتے وقت کی، اور اللہ کی مدد سے اس قدیم گھر کو تعمیر کیا۔ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پورے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اپنے زبردست خالق سے دعا کرتے جاتے تھے کہ زندگی سے آری اس لقدق صحرا کو ایسا مرکز بنا دے جہاں انسانوں کے دل اللہ کی یاد سے معمور رہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا تو مسجد الحرام شہر کے وسط میں ایک کھلی عمارت تھی۔ اس کے گرد 4 دیواری نہ تھی اور اس کا رقبہ صرف 2000 مربع میٹر تھا۔ 17 ہجری میں سیلاب کی وجہ سے جب مسجد الحرام کو نقصان پہنچا تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی مرمت کرائی، اس کے گرد 4 دیواری تعمیر کرائی اور رقبے میں 500 مربع میٹر کی توسیع کی۔ 26 ہجری میں ان کے جانشین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1700 مربع میٹر کی مزید توسیع کرائی۔ مسجد حرام کی 4 دیواری میں توسیع سن 65 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کرائی، جس کے نتیجے میں اس کا رقبہ 3300 مربع میٹر ہوا۔ سن 137 ہجری میں ابو جعفر المنصور نے مسجد حرام میں 5300 مربع میٹر کا مزید اضافہ کیا۔ اس کے بعد خلیفہ محمد المہدی کی زیر نگرانی توسیع میں مسجد کے رقبے میں 15000 مربع میٹر کا اضافہ ہوا۔ خلیفہ المقتدر عباسی نے 1300 مربع میٹر کا اضافہ کرایا۔ سن 306 ہجری میں خلیفہ المقتدر عباسی نے 950 مربع میٹر کے داخلے کے راستے تعمیر کرائے، جس کے نتیجے میں مسجد حرام کا مجموعی رقبہ 30200 مربع میٹر ہو گیا، جس کے بعد اس کے رقبے اور حیت میں 1000 برس تک کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سعودی مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز السعود نے 1000 سال کے طویل وقفے کے بعد پہلی مرتبہ مسجد الحرام میں توسیع کرائی۔ اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے شاہ عبدالعزیز کی لگن اور جذبے کو اس خیال نے مزید تقویت بخشی کہ مستقبل میں مسجد حرام میں بے پناہ لوگ آئیں گے اور قدیم شہر مکہ مکرمہ کی حیت تبدیل ہو کر رہ جائے گی۔ مسجد الحرام اور اطراف کے شہر کو تبدیل کر ڈالنے کے لیے شاہ عبدالعزیز کی زیر نگرانی توسیع 4 ربیع الثانی سن 1375 ہجری کو شروع ہوئی۔ مسا یعنی صفا و مروہ کے درمیان سعی کے راستے کی تعمیر سے اس کا آغاز ہوا۔ یہ مقدس راستہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم پر کوہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے۔ اس راستے کو مسجد میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، چنانچہ شہر کے بعض حصے مسجد میں شامل ہونا تھے۔ حاجیوں اور دیگر عبادت گزاروں کو صفا اور مروہ کی سعی کھلے آسمان کے نیچے کرنا پڑتی تھی۔ انہیں صحرا کی شدید گرمی، ریت اور بازار کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح توسیع کے کام کے پہلے مرحلے میں مسا کو مسجد الحرام میں شامل کر لیا گیا۔ مسا کی تعمیر توسیع کا پہلا مرحلہ تھی، جسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ وہ موجودہ ڈھانچے سے مطابقت اختیار کر جائے۔ اس تعمیر کے نتیجے میں مسجد الحرام کا رقبہ 30,200 مربع میٹر سے بڑھا کر 1,52,000 مربع میٹر تک کیا جانا تھا۔ تو ہی رحمان
مسجد الحرام کی توسیع کا کام 20 سال سے زائد عرصے تک جاری رہا۔ مسجد کے آس پاس واقع قدیم روایتی شہر کے مکانوں اور عمارتوں کو پہلے منہدم کیا گیا تاکہ شاندار تعمیراتی کام کے لیے راہ ہموار کی جا سکے، جبکہ مطاف سے قدیم عمارت کو صاف کر دیا گیا جس میں آب زمزم کے کنویں کا بالائی حصہ بھی شامل تھا، جسے مطاف کے نیچے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ عمارت کے ڈھانچے میں تبدیلی سے اس کی گنجائش ایک وقت میں 3500 سے بڑھ کر 30,000 نمازیوں کے قریب ہو گئی۔ سن 1396 ہجری میں جب یہ عظیم الشان اور پرشکو عمارت مکمل ہوئی تو اس میں مجموعی طور پر 3 لاکھ افراد نمازیں اور دیگر عبادات آرام و سکون اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن پہلی سعودی توسیع کی تکمیل کے ساتھ ہی سعودی عرب اور مسلم دنیا میں بے پناہ معاشرتی تبدیلیوں کا آغاز بھی ہو گیا، جس کے نتیجے میں ان گنت عازمین حج مکہ مکرمہ آنے لگے۔ یوں مسجد حرام اور شہر پر دباؤ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ ان تبدیلیوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے سعودی حکومت نے مسجد الحرام کی سہولتوں میں اضافے کے پروگرام پر عمل درآمد کیا، جس میں مطاف کے راستے کے خالص اور سفید سنگ مرمر سے تبدیلی بھی شامل تھی۔ اس سنگ مرمر کی خوبی یہ ہے کہ اس کی بدولت شدید گرمی میں بھی پیر ٹھنڈے رہتے ہیں۔ سن 1406 ہجری میں خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز السعود نے پہلی سعودی توسیع کے دوران تعمیر کی جانے والی چھت کی تزئین و آرائش کی ہدایت کی تاکہ مزید 84,000 نمازیوں کی گنجائش نکالی جا سکے۔ خادم حرمین شریفین نے مسجد الحرام کی عمارت کی حدود کے باہر 5 اسکیلیٹرز کے لیے اضافی عمارتوں کی تعمیر کا بھی حکم دیا۔ اس ڈھانچے کو، جن میں سے ہر ایک 375 مربع میٹر رقبے کا ہے، رش کے زمانے میں عام سیڑھیوں کے علاوہ چھت پر آنے جانے کے لیے اضافی سہولت کی فراہمی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ان ایسکیلیٹرز کی تعمیر کا بنیادی مقصد خاص طور پر ضعیف افراد اور بچوں کو پہلی منزل اور چھت کے علاقوں تک آمد رفت کی سہولتیں فراہم کرنا تھا۔ سٹین لیس اسٹیل کے اسکیلیٹرز کی روایتی عرب طرز تعمیر کے مطابق تزئین و آرائش کی گئی، ان میں ہر گھنٹے 15,000 افراد کے اوپر آنے جانے کی گنجائش ہے۔ پہلی سعودی توسیع کے بعد کی جانے والی ان تبدیلیوں کے نتیجے میں مسجد الحرام کی گنجائش بڑھ کر 4 لاکھ افراد ہو گئی۔ جدید کمرشل فضائی ٹرانسپورٹ کے آغاز کے بعد حجاز مقدس آنے والے عازمین حج کی تعداد میں بے پناہ اضافے کے بعد ایک مرتبہ پھر بہترین منصوبہ بندی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ 2 صفر سن 1409 ہجری کو خادم حرمین شریفین نے مسجد الحرام کی گنجائش کو دگنا کرنے کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا، جنہیں اللہ تعالیٰ مومنین کی مستقبل کی نسلوں کی خدمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے قائم و دائم رکھے۔ خادم حرمین شریفین کے توسیع منصوبے کے نتیجے میں تہخانوں، سطح زمین اور پہلی منزل کا رقبہ 76,000 مربع میٹر ہونا تھا، جس کے مطابق مسجد میں مزید 1,70,000 نمازیوں کی گنجائش ہو جاتی۔ مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کا آغاز المسا کے علاقے سے ہوا، جو 86,800 مربع میٹر کے مجموعی رقبے کا احاطہ کرتا ہے۔ اس سے مسجد الحرام کمپلیکس کی گنجائش 3 لاکھ نمازیوں سے بڑھ کر 7 لاکھ ہو گئی ہے۔ تعمیر کے کام کے آغاز سے کئی برس قبل مسجد سے ملحق سوق صغیر کو منہدم کر دیا گیا تاکہ نئی توسیع کے لیے جگہ نکالی جا سکے۔ سن 1409 ہجری میں یہ پورا علاقہ بھرپور تعمیراتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، کیونکہ تعمیراتی کام تیزی کے ساتھ جاری تھا۔ تہخانوں کے علاقوں کو ہموار کرنے کے لیے گہری کھدائی کی گئی، کیونکہ تہخانوں کو پورے کمپلیکس کے نیچے تیار کرنا تھا، جہاں نماز کی جگہ کے علاوہ مسجد کی ضروریات اور خدمات کی فراہمی کا اہتمام کیا جانا تھا۔ اس دوران مسجد کے ارد گرد کے علاقوں کو ترقیاتی کاموں کے لیے منہدم کیا جاتا رہا۔